اس منصب پر 3-4 علماء کرام اور 100 کے لگ بھگ کارکن شہید ہو گئے. تو یہ ابتدا اس انداز میں ہوئی کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یا تو دلائل کے ذریعے اس کا جواب دیا جاتا یا کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ ہوئی. اب ہم اس کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ قانون میں اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ جو شخص اصحاب رسول، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام میں سے کسی ایک کی توہین کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. ایسے کتاب لکھنے والے کے لیے قانون میں کوئی ایسی سخت سزا تجویز کی جانی چاہیے کہ عین اس کی سزا ملنے کے بعد کسی دوسرے کو ایسی جرت نہ ہو، اور پھر اس کے لیے ایسی سختیاں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایسے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے کہ کسی آدمی کو ایسا لٹریچر نہ شائع کرنے کی ضرورت ہو اور نہ اسے لوگوں کے سامنے زبان کے ذریعے بیان کرنے کے. چنانچہ میں نے قومی اسمبلی میں کامیاب ہونے کے بعد 4 مئی کو میں نے قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا. 1992 میں نے قومی اسمبلی میں ایک ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا جس میں مطالبہ یہ تھا کہ جو شخص اصحاب رسول کی ایمان اور اسلام کو تو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو گالیاں دیتا ہے، جیسے ہم عام ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایسے آدمی کی سزا شریعت میں کوڑے بھی ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس کو کم از کم 10 سال کی سزا دی جائے. اور جو شخص صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین پر، حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت عثمان جیسی عظیم شخصیات پر الزامات لگاتا ہے اور پھر یہاں تک کہ وہ انہیں ظالم، غاصب اور ایسے معاذ اللہ القابات دینے لگ جاتا ہے، اس کے لیے عمر قید سزا ہونی چاہیے. اور جو شخص صحابہ کرام کے نام لے کر ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے یا بالاجماع صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے اور یا خلفائے راشدین کا نام لے کر انہیں معاذ اللہ مرتد قرار دیتا ہے، تو ایسا شخص قرآن کی واضح آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور احادیث کا انکاری ہے. اور اگر وہ پہلے کلمہ گو تھا تو اب نے اس نے قرآن کا انکار کرنے کے بعد ارتداد کا راستہ اپنایا. ایسے شخص کی سزا موت ہونی چاہیے. چنانچہ یہ بل میں نے اسمبلی میں پیش کیا اور یہ پچھلی اسمبلی میں